السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر ملاقات میں ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متعلق، اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب سنن ابو داود کے کتاب الادب کا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت سے متعلق بہت ساری حدیثیں مختلف ابواب کے تحت انہوں نے ذکر کی ہیں۔ کتاب الادب کا سب سے پہلا باب فی العلم و اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور اخلاق کا بیان۔ حلم بردباری کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی پڑھنی چاہیے۔ ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے اور بڑی عبرت ہے۔ متعدد اہل علم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، اسی طرح اپنی دوسری کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر، اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر، تقریب التہذیب کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام، مکمل نام، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کا مکمل نام انس بن مالک بن النضر بن غمزم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار الانصاری۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں سے ہیں اور ان کی کنیت ابو حمزہ، اور سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی خصوصیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور ایک لمبے زمانے تک، لمبے عرصے تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ احادیث کی روشنی میں متعدد روایتیں ہیں اس تعلق سے کہ کم و بیش 10 سالوں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص 10 سالوں تک کسی کی خدمت کرتا ہو یا کر رہا ہو یا کر چکا ہو تو کتنے قریب سے اس نے اس شخصیت کو دیکھا ہوگا اور زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھا ہوگا۔
اسی لیے آتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صرف خادم خاصی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رازداں بھی تھے، یہاں تک کہ اس راز کو چند باتیں ایسی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو انہوں نے اپنی والدہ سے بھی شیئر نہیں کیا، اور ان کے جو ارشد تلامذہ تھے یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کرنے والے لوگ، ان کو بھی انہوں نے نہیں بتلایا۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے مکہ سے ہجرت کر کے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا محبت سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انیس ہیں۔ انس کو انیس سے تعبیر کیا، موسوم کیا محبت کی وجہ سے، اور کہا یہ انیس ہیں اور میں ان کو آپ کی خدمت میں لگانا چاہتی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، اور اس کے بعد جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، زندہ رہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے، اور عام بچوں کی طرح وہ نہیں تھے جیسے بعض بچے نہایت ہی غبی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہیں ہوتا۔ جس وقت ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں، اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، اور مکمل 10 سالوں تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مزید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انیس ہیں، ادعوا اللہ لہ، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ دعا کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کیے وہ یہ تھے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ تو انس کے مال میں اضافہ فرما دے، زیادتی فرما دے، وولدہ اور ان کی اولاد میں بھی اضافہ فرما، کثرت اور زیادتی ہو جائے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ اور انہیں تو جنت میں داخلہ فرما دے، داخل کر دے، داخلہ نصیب ہو جائے ان کا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہونے لگا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اولاد سے بھی انہیں بے شمار اولاد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ تقریباً 100 سے زائد ان کے بیٹے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایک لمبی زندگی انہیں عطا کی۔ تقریباً 100 سال کی زندگی انہوں نے پائی۔ محترم ناظرین، اہل علم کا اختلاف ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں
91 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 92 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 93 ہجری میں، بعض 94 ہجری میں، یعنی متعدد روایتیں۔ خیر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع تھے، خاص طور سے نماز کے معاملے میں، خاص طور سے نماز کے معاملے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قریب تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے نہایت مشابہت رکھتی تھی۔ تو یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث کتاب الادب باب فی الحلم و اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کے راوی ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ لوگوں میں سب سے اچھا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجا، روانہ کیا۔ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زبان سے تو ادا کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا جہاں جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فاذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قابض بقفايا من ورائي، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے روانہ ہو گیا جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ میں بازار سے گزرا تو دیکھا کہ چند بچے بازار میں کھیل رہے ہیں۔ بچپنا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ بھی کھیلنے لگے۔ دیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے نکلے، تلاش کرنے نکلے، دیکھنے نکلے کہ کہاں رہ گئے انس۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جہاں میں کھیل رہا تھا یا بچوں کا کھیل دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ کر میری گدی کو انہوں نے پکڑ لیا، یعنی سر کے پچھلے حصے کو انہوں نے تھام لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اور آپ وہاں پر ہوتے، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیسا ہوتا، ہم اپنے خادم کے ساتھ کون سا برتاؤ کرتے، کتنا ڈانٹتے، کتنا پھٹکارتے، زجر و توبیخ کرتے، لعن طعن کرتے، برا بھلا کہتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ اپنے خادم کے اوپر بجائے ناراض ہونے کے ہنس رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے کہا یا انیس اذهب حیث امرتک، اے انس، اور محبت سے انیس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اے انیس اذهب حیث امرتک، جہاں جانے کا میں نے تمہیں حکم دیا وہاں جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور جاؤں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واللہ لقد خدمت 7 سنین او 9 سنین ما علمت قال لشيء فصنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء
ترکت حلا فعلت کذا وکذا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سالوں تک یا یہ کہ 9 سالوں تک میں نے خدمت کی، اور اس لمبے عرصے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لما فعلت کذا وکذا، کہ تم نے ایسا یا ایسا کام تم نے کیوں کیا۔ ولا لشیء ترکت ہلا فعلت کذا وکذا، یا یہ کہ کبھی اگر میں نے کوئی کام چھوڑ دیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ محترم ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق ہے جس سے مزین ہونے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلم اور اخلاق حسنہ کی شاندار تصویر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نباز تھے، اور خاص طور سے بچوں کی نفسیات سے خوب آگاہ تھے۔ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسا تعامل ہونا چاہیے، کیسے انہیں سمجھانا بجھانا چاہیے، کیسے انہیں راہ راست پہ لانا چاہیے، ان تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا تھا جو آپ کے ذوق اور مزاج کے لیے گرانی کا باعث ہوتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے خادم سے، نوکر سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں، بے جا ڈانٹنے جھڑکنے اور گندی زبان استعمال کرنے سے ہم گریز کریں، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان انس قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ وانا غلام لیس کل امری کما یشتہی صاحبی ان یکون علی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں 10 سالوں تک خدمت کی۔ سابقہ روایت کے اندر آپ نے دیکھا 7 سال یا 9 سال کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں 10 سال کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک میں نے مسلسل خدمت کی، اور اس عرصے میں میرا ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ لیس کل امری کما یشتہی صاحبی ان یکون علیہ ما قال لی فیہا اف قط۔ اگر میرا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ وما قال لي لما فعلت هذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا یہ کہ تم نے ایسا کیوں اللہ فعلت کذا، یا یہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوتے تھے۔ محترم ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہر طرح کی خیر، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کی سرخ روئی
کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے میں ہے، اور ہر طرح کا شرور و فتن، ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ترک کرنے یا اس سے دور ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو، آپ کے اخلاق کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے مطابق یا موافق بنانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔